سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خد اخبرک اللہ عز وجل بجہادین، اے مسلمان، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جہادوں کے بارے میں خبر دی ہے۔ قرآن میں حق تبارک و تعالیٰ نے دو جہادوں کا تجھے حکم دیا ہے، ظاہر و باطن۔ ان دو جہادوں میں ایک جہاد ظاہری ہے اور ایک جہاد باطنی ہے۔ جہاد کہتے ہیں کسی سے جنگ کرنے کو، کسی سے نبرد آزما ہونے کو، کسی سے معرکہ آرائی کو۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ دو جہاد ہیں، دو جنگیں ہیں، دونوں اسلامی جنگیں ہیں۔ دونوں جنگوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ فالباطن جہاد النفس، جہاد نفس یعنی اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرنا، جنگ کرنا، یہ جہاد باطنی ہے۔ یہ جہاد کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ جہاد کرنے والا مومن جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہوتا ہے، وہی اپنے اس جہاد سے واقف ہوتا ہے۔ یہ جہاد باطنی ہے۔ جہاد کرنے والا مجاہد کہلاتا ہے۔ یہ مجاہد لوگوں کی نظر میں نہیں آتا، لوگ اسے مجاہد نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ ساری زندگی جہاد میں گزارتا ہے، دن رات جہاد میں گزارتا ہے، جنگ میں گزارتا ہے۔ کس سے؟ اپنے نفس امارہ سے۔ یہ جہاد باطنی ہے۔ باطنی جہاد کرنے والا، اس کا باپ نہیں جانتا کہ وہ جہاد میں ہے مصروف، اس کی ماں کو خبر نہیں کہ وہ جہاد میں مصروف ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز، اس کے احباب نہیں جانتے کہ وہ جہاد میں مصروف ہے، آٹھوں پہر جہاد میں مصروف ہے، جنگ میں لگا ہوا ہے، وہ فرنٹ پر ہے، محاذ پر ہے۔ اس کے مقابلے پر اس کا نفس امارہ ہے، وہ اپنے نفس امارہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کا نفس امارہ کہہ رہا ہے کہ شراب پی لے، یہ مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے اس سے کہ اے نفس امارہ، تو مجھے تباہ کرنے والا ہے، میں شراب نہیں پیوں گا۔ شراب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر رکھی ہے۔ اس کا نفس امارہ کہتا ہے کہ زنا کر، وہ کہتا ہے کہ میں ہرگز زنا نہیں کروں گا۔ اسے قرآن نے حوب کبیر کہا، بڑا گناہ کہا۔ اس کا نفس امارہ کہتا ہے کہ نظر بد کر، نامحرم عورت کو دیکھ لے۔ یہ نفس امارہ سے کہتا ہے کہ میں ہرگز نہیں دیکھوں گا، کیونکہ یہ میرے رب کو ناراض کرنے کا کام ہے۔ تو یہ جہاد بالنفس کہلاتا ہے، اپنے نفس امارہ کے ساتھ جہاد۔ یہ جہاد کسی کو نظر نہیں آتا، اور صرف مجاہد جو ہوتا ہے،
جہاد بن نفس کرنے والا جو ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ میں جہاد میں ہوں. یہ جہاد نفس امارہ سے کیا جاتا ہے، نفس امارہ کی مخالفت کر کے. نفس امارہ جن جن کاموں کی ترغیب دیتا ہے، مجاہد جو ہوتا ہے، جہاد نفس کرنے والا، جہاد بن نفس کرنے والا، جہاد باطن کرنے والا، وہ ان کاموں سے ہمیشہ سخت پرہیز کرتا ہے. اور نفس امارہ جن جن کاموں سے روکتا ہے، مجاہد بن نفس جہاد باطنی کرنے والا، جہاد باطن کرنے والا ان کاموں کو ضرور انجام دیتا ہے. یہ جہاد باطن ہے، اور یہ جہاد نفس امارہ کے ساتھ لڑنے کا نام ہے، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے کا نام ہے. والطبع، اور طبیعت، انسان کی طبیعت، یہ طبیعت بھی انسان کو ہمیشہ برائیوں پر آمادہ کرتی ہے، گناہوں پر اکساتی ہے، معاصی پر ابھارتی ہے. والشیطان، تو جو نفس امارہ سے جنگ کرتا رہتا ہے ہمیشہ، وہ خواہشات نفسانی کی بھی مخالفت کرتا ہے. طبیعت چاہتی ہے کہ برائی کا کام انجام دے، لیکن انسان برائی کا کام انجام نہیں دیتا. تو نفس، خواہشات نفسانی اور طبیعت کی انسان مخالفت کرتا ہے. والشیطان، شیطان بھی انسان کو ہمیشہ، مسلمان کو ہمیشہ برائیوں کا راستہ دکھاتا ہے، برائیوں پر آمادہ کرتا ہے. تو انسان اس کی مخالفت کرتا ہے، مرد مومن اس کی مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو شیطان ہے، تو میرا دشمن ہے، میں تیرا بتایا ہوا راستہ اختیار نہیں کروں گا، جس کام کی تو مجھے رغبت دلائے گا میں وہ کام ہرگز انجام نہیں دوں گا. والتوبۃ عن المعاصی، جو آدمی جہاد بن نفس کرتا ہے، جہاد باطنی کرتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہے. جو گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں فوراً ان سے وہ توبہ کر لیتا ہے. والتوبۃ عن المعاصی، تو معاصی اور گناہوں سے توبہ کرنا یہ بھی جہاد بن نفس ہے. آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کے نفس امارہ کو بہت برا لگتا ہے اس کا یہ عمل. والزلات والثبات علیہا، اور جو نفس امارہ کی مخالفت کرتا رہتا ہے، اس سے ہمیشہ برسر پیکار رہتا ہے، ہمیشہ اس سے جنگ کرتا رہتا ہے، وہ لغزشوں اور خطاؤں سے گریز کرتا رہتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے. اگر کوئی لغزش ہو گئی انسان سے تو فوراً وہ اس لغزش سے توبہ کر لیتا ہے. والثبات علیہا، اور توبہ پر قائم رہتا ہے ہمیشہ انسان. توبہ پر ہمیشہ قائم رہنا یہ جہاد بن نفس ہے، جہاد باطنی ہے. وترک الشہوات والمحرمات، اور جو خواہشات نفسانی اور خدا کو ناراض کرنے والے کام بندہ مومن نے چھوڑ دیے، ان کو ترک کرنے پر بھی وہ استقامت کرتا ہے کہ برائیاں جو چھوڑ دیں ان کو پھر اختیار نہیں کرتا. اس طرح انسان نفس امارہ، شیطان اور خواہشات نفسانی سے عمر بھر جنگ کرتا رہتا ہے. یہ جہاد بن نفس ہے، یہ جہاد باطنی ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جنگ سے، جہاد سے لوٹ رہے تھے،
اپنے وطن میں مدینہ منورہ میں پہنچ کر حضور نے فرمایا کہ ہم لوٹے ہیں چھوٹی جنگ سے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کے لیے۔ چھوٹی جنگ تو ختم ہو گئی، ہم نے کفار کو تہ تیغ کر دیا، کفار کو شکست فاش دے دی، انہیں ہرا دیا۔ اب ہم بڑی جنگ کے لیے آئے ہیں اپنے وطن میں، ہمیں اپنے وطن میں رہ کر، اپنے ہی گھروں میں رہ کر بڑی جنگ لڑنی ہے۔ کس سے؟ نفس سے، شیطان سے، خواہشات نفسانی سے، طبیعت کی لغزشوں اور خطاؤں سے۔ والظاہر جہاد الکفار والمعاندین، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظاہری جنگ جو ہے وہ کفار سے لڑی جاتی ہے، کافروں سے لڑی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول سے عناد رکھنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے لڑی جاتی ہے۔ والظاہر جہاد الکفار والمعاندین لہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ومخاصات سیوفہم ورماحہم وسہامہم۔ جہاد اصغر، ظاہری جہاد میں بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ فرنٹ پر جاتا ہے، محاذ پر جاتا ہے، مورچے پر جاتا ہے، اور جا کر کفار سے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے جنگ کرتا ہے، اور ان کی تلواروں، ان کے تیروں اور ان کے نیزوں کا سختی سے مقابلہ کرتا ہے، اور ان کے اسلحے کی سختیاں برداشت کرتا ہے، تلواروں کے زخم سہتا ہے، تیروں کے زخم سہتا ہے، برچھیوں کے گھاؤ سہتا ہے۔ یقتلون و یقتلون، جہاد ظاہری میں محاذ پر جانے والے لوگ کفار کو قتل کرتے بھی ہیں، اور کفار کی تلواروں سے قتل کیے بھی جاتے ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ فالجہاد الباطن، باطنی جہاد، نفس و شیطان سے کیا جانے والا جہاد، اصعب من الجہاد الظاہر۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہری جہاد سے، جو کفار سے کیا جاتا ہے، زیادہ صعب اور دشوار ہے، مشکل ہے۔ ظاہری جہاد جو ہے وہ وقتی ہوتا ہے کہ زندگی میں 2-4 مرتبہ محاذ جنگ پر گئے، کفار کو تہ تیغ کیا، کفار کو قتل کیا، انہیں جہنم رسید کیا اپنی تلواروں سے، اپنے تیروں سے، اپنے نیزوں سے، اور غازی بن کر لوٹے۔ یہ ظاہری جہاد ہے۔ زندگی میں 2-4 مرتبہ، 5-6 مرتبہ یہ جہاد درپیش ہوتا ہے، غازی بن کر لوٹے گھر کو، یا فرنٹ پر جانے والا مجاہد دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہو جائے۔ یہ جہاد ظاہری ہے۔ یہ جہاد 24 گھنٹوں کا جہاد نہیں ہے، عمر بھر کا جہاد نہیں ہے، دائمی جہاد نہیں ہے، یہ وقتی جہاد ہے۔ کسی وقت ہوا، پھر دوسرا جہاد آنے تک کئی سال گزر گئے، تو یہ دائمی جہاد نہیں۔ دائمی جہاد جو ہے جہاد باطن ہے، جو نفس و شیطان سے لڑا جاتا ہے، تو یہ دائمی جہاد زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ دائمی ہے۔ اس سے کبھی مرد مومن کو، اللہ کے فرما بردار بندے کو فرصت ہی نہیں۔ گھر میں رہے بھی تو یہ جہاد جاری ہے، مرد مومن فرنٹ پر رہے بھی تو یہ جہاد جاری ہے، مسافرت میں رہے تو بھی یہ جہاد جاری ہے۔ فالجہاد الباطن اصعب من الجہاد الظاہر لأنہ شیء ملازم متکرر۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ
باطنی جنگ جو ہے وہ مرد مومن کے ساتھ لگی رہتی ہے. صبح میں بھی یہ جنگ لڑنی ہے، دوپہر میں بھی لڑنی ہے، شام میں بھی لڑنی ہے، رات کے ہر پہر میں لڑنی ہے، جب تک جاگ رہے ہوتے ہیں لڑنی ہے. نماز میں بھی لڑنی ہے، روزے میں بھی لڑنی ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں تب بھی لڑنی ہے، حج کے دوران بھی لڑنی ہے. لازم ملازم، اس جنگ سے کبھی فرصت ہی نہیں بندہ مومن کو. آخری سانس لیتا ہے بندہ مومن اور موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے تو اس جنگ سے اسے فرصت ملتی ہے. متکرر یہ جنگ جو نفس اور شیطان سے لڑتا ہے، مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا تابع فرمان، یہ جنگ جو ہے بڑی کٹھن جنگ ہے اور بار بار لڑنی پڑتی ہے. وَكَيْفَ لَا يَكُونُ أَصْحَابُ مِنَ الْجِهَادِ الظَّاهِرِ، حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ باطنی جنگ ظاہری جنگ سے کیسے زیادہ دشوار نہیں ہوگی، کیسے زیادہ دشوار نہیں ہوگی. وَهُوَ قَطْعُ مَأْلُوفَاتِ النَّفْسِ، باطنی جنگ جو ہے وہ نفس کی پسندیدہ چیزوں سے انسان کو روک دیتی ہے. نفس کہتا ہے کہ یہ میرا پسندیدہ کام ہے، یہ کر لے. اللہ کہتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ کام ہے میرا. تو خدا کو راضی کرنے کے لیے نفس کو ناراض کرتا ہے، نفس پر آرے چل جاتے ہیں. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معلوفات نفس، نفس کی پسندیدہ چیزوں سے رکنا، یہ ہے جہاد بالنفس. نفس کے پسندیدہ کاموں سے رکنا، اجتناب کرنا، یہ ہے جہاد بالنفس. من المحرمات وہجرانها، حرام کاموں سے بچنا جو نفس کے معلوفات میں داخل ہیں، نفس کو بہت پسند ہے، حرام کام نفس کو بہت پسند ہیں، ان سے بچنا یہ جہاد بالنفس ہے. اور ان کو چھوڑنا، حرام کاموں کو ترک کرنا. حق کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بندہ برے کاموں کو چھوڑے. اللہ کو بہت پسند ہے یہ کام بندے کا، لیکن نفس کو بہت برا لگتا ہے. وَامْتِثَالُ أَوَامِرِ الشَّرْعِ وَالْإِنْتِهَاءُ عَنْ النَّهْيِ، اور شریعت جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کام ہمیشہ بجا لاتے رہنا، اور جن کاموں سے شریعت روک دیتی ہے ان کاموں سے ہمیشہ رکے رہنا. یہ کام جو ہے جہاد ظاہری سے زیادہ دشوار ہے، یہ جہاد باطنی ہے. فَمَنِ امْتَثَلَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجِهَادَيْنِ، تو مسلمان کو دو جنگیں لڑنی ہیں، ظاہری جنگ بھی اور باطنی جنگ بھی. اب جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دونوں جنگیں جیتی، حصلت لہ المجازات دنیا و آخرتاً، تو ان دونوں جنگوں کے جیتنے کا صلہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. الجراحات فی جسد الشہید کالفسد فی ید احدکم، فسد کھلوانا، جب بدن میں خون کی زیادتی ہو جاتی. حضور کے عہد ظاہری میں، سرکار کی حیات ظاہری کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اور حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کے زمانوں میں عرب میں یہ رواج تھا کہ جب انسان کے جسم میں خون کی زیادتی ہو جاتی، ایکسیس آف بلڈ ہو جاتا، تو اس زیادتی کو اعتدال پر لانے کے لیے، حد اعتدال پر لانے کے لیے، زیادتی کو کم کرنے کے لیے فسد کھلوایا جاتا. ڈاکٹر کو بلایا جاتا، طبیب کو بلایا جاتا، اور وہ کیا کرتا، انسان کے جسم کو زخم لگا کر، چاقو لگا کر خون نکالتا، جتنا نکالنا ضروری سمجھتا. تو اسے کہتے ہیں فسد کھلوانا. اس طرح انسان جب فسد کھلواتا ہے تو خوشی خوشی کھلواتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی.
فسد کھلوانے کی وجہ سے. حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اسے تکلیف جو ہے فسد کھلوانے والے کی طرح ہی ہوتی ہے. بس الشہید کالفسد فی ید احدکم لا علم لہا عندہ. جب انسان شہادت کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، جب شہید ہو رہا ہوتا ہے تو اسے کوئی تکلیف اور دکھ نہیں ہوتا. والموت فی حق المجاہد لنفسہ التائب من ذنوبہ کشرب العطشان للماء البارد. اللہ اکبر. جب شہید اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے شہادت کا جام نوش کر کے، تو کیا ہوتا ہے؟ والموت فی حق المجاہد لنفسہ. اور جو شہید اپنے نفس سے جنگ لڑ کے، اپنے نفس امارہ سے جنگ کر کے شہید ہوتا ہے، موت کے آغوش میں پہنچتا ہے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے سر پر کوئی گناہ نہ ہو، اور پھر موت اسے اتنی اچھی لگتی ہے جیسے پیاسے کے حق میں ٹھنڈا پانی. میں ان لفظوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. آج کے دن آپ کو معلوم ہوا کہ 2 جہاد ہیں. ایک جہاد بن نفس ہے، نفس و شیطان سے لڑنے کا کام، اور ایک جہاد بالسیف ہے، بالکفار ہے. جہاد بالکفار کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے چھوٹا جہاد بتایا، اور جہاد بن نفس کو بڑا جہاد بتایا. جہاد بن نفس سے ہمیں ہمیشہ سروکار رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دونوں جہادوں میں، جہاد بالکفار میں بھی اور جہاد بن نفس میں بھی کامیابی، عظیم کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.